علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کیا اسلامی فلمیں دیکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دو الفاظ بڑے عجیب سے ہیں، فلم اور اسلامی۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک مزاج ہے نا کہ جی اسلامی جمہوریت، اور پھر اسی طریقے سے میں ایک دفعہ ایک سی ڈی دیکھ رہا تھا، انسائکلوپیڈیا آف دا ورلڈ، کہ اس میں پوری دنیا کا انسائکلوپیڈیا ہو، تو اس میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میں نے کہا کافروں کی بنائی ہوئی سی ڈی ہے، تو میں دیکھتا ہوں اسلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے اسلام پر جا کر کلک کیا، تو اس میں مختلف موضوعات تھے۔ ان میں ایک تھا اسلامک میوزک۔ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے جب اسلامک میوزک پہ کلک کیا تو وہ قوالی کی آواز تھی۔ ترکی میں اسلامک ڈانس بھی ہوتا ہے، تو آپ خود یہ غور کریں کہ اسلامی فلم اسلامی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب کوئی آدمی بےہودگی کا مظاہرہ کرتا تھا نا، ہم کہتے تھے یہ فلم لگائی ہوئی ہے اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم نام ہی بےہودگی کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ان ہستیوں کا کردار ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زندگی ناگفتہ بہی ہے، یہ جن کو آپ اداکار، آرٹسٹ یا فنکار کہتے ہیں نا، اپنے والد یا اپنے دادا سے پوچھیے گا ان کو کیا کہا جاتا تھا، اور سمجھدار لوگ آج بھی ان کو کنجر کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو آبرو باختہ ہیں، جن کا صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں، وہ ان صحابہ کرام کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی حرام اس وقت حلال ہوتا ہے جب اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں شرح صدر ہے، الحمدللہ مجھے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کے لیے کسی فلم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے جاننا ہو اس کو فلم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے سد ذریعہ۔ اور سد ذریعہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ شریعت بسا اوقات ایک برائی کا راستہ روکنے کے لیے ایک حلال چیز کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہی جو صحابہ کرام والی، انبیاء والی فلمیں ہیں، یہی آگے جا کے پھر دوسری فلمیں دیکھنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کا یہ وقت زیادہ اس وجہ سے لیا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ فلم اور اسلامی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے کل کو اسلامک زنا بھی ہمارے سامنے آ جائے، اسلامی جمہوریت، اسلامک ڈانس، اسلامک میوزک، اسلامی فلمیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ورحمۃ اللہ۔ پاکستان حکومت جو مختلف اسکیموں سے غریبوں کو پیسہ دیتی ہے، اس کو لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جبکہ غریب کو پتہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا۔
سودی کاروبار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر بندہ یہ سوچتا رہے نا، وہ یہ کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اب یہ ہو سکتا انسان کو پھر کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو ہے نا، اس سے جان چھڑائی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر غرباء فقراء مساکین کے لیے کوئی اہتمام کرتی ہے تو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ حقدار ہیں، یقینی طور پر وہ اس کو استعمال کریں. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اب اگر وہ سود ہوگا تو وہ حکومت کا ہوگا نا، ہمیں اس سے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نا، ہوا تو نہیں. یہ تو صرف ایک شک ہے نا، یقین تو کوئی نہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والدہ کا اپنی اولاد کو لعنت بیچتے رہنا، مرنے کی اور دیگر بدترین بد دعائیں دیتے رہنا، کیا شریعت ماں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور ان میں سے ایک چیز وہ زبان بھی ہے. اب چونکہ ہماری شروع سے لے کر تربیت ہی نہیں ہوئی، میں بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گی، کہ ہمیں سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے دو بوڑھوں کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ بدبخت اولاد ہے جس نے اس عمر میں والدین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. تکلیف ہوتی ہے. لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ان بوڑھے والدین نے اپنے بچوں کو بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ پروان چڑھایا، لیکن کیا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالا؟ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہماری تربیت گھر سے نہیں ہوئی ہوتی. اگر میں نے دیکھا کہ میرا والد گالیاں بکتا ہے، میں لازمی اپنے بچوں کو گالیاں بکوں گا. میری بیوی نے جو کچھ اپنے گھر میں اپنی والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ میرے بچوں کے ساتھ کرے گی. تو اس لیے والدہ کا یہ رویہ انتہائی غلط ہے. ماں اللہ ملیک العلام رب الجلال والاکرام کا ایک نادر اور نایاب تحفہ ہے. اور خدمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے 3 حق رکھے ہیں. چوتھا والد کا ہے. کس لیے؟ کہ والدہ کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس والدہ کا مرتبہ اور مقام ہے؟ جس والدہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کیا وہ والدہ اس قابل ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت میں ہو؟ اس لیے والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط کر رہی. علیکم ورحمۃ اللہ. ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک کی اولاد ہے، دوسری کی اولاد نہیں ہے، اور وہ شخص اپنی
دونوں بیویوں کو کچھ ہبہ کرتا ہے کہ میری وفات کے بعد یہ مال ان کو مل جائے، زبانی بات ہے، لکھا پڑھا کچھ بھی نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یہ ایک وصیت کی شکل بنتی ہے، اور یہ وصیت ہے وارثوں کے حق میں، جو کہ شریعت کے مزاج کے بالکل منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، لہذا اس شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو اس انداز سے وصیت کر جائے جس انداز سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ کہ آپ نے سوال کیا، ایک بندہ 3 وتر پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کے اب یاد تشہد پڑھا تھا، اسے یاد آ گیا، پھر تیسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کر لیے، کیا یہ طریقہ اس کا صحیح تھا؟ تعجب کی بات ہے کہ یہ سوال ہی واضح نہیں ہے۔ 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے تشہد میں بیٹھا، تشہد پڑھا ہے، پڑھ کے سلام پھیرا ہے، کیا کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیوں کیے؟ سجدہ سہو تو سلام پھیرنے سے پہلے ہوتا ہے، لہذا اس کا یہ طریقہ کار میرے علم کے مطابق درست نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا حقوق العباد کی معافی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ حقوق العباد کی معافی ہے جی، لیکن اس وقت جب جس کی حق تلفی کی ہوئی ہے اگر وہ معاف کر دے تو، ورنہ معافی نہیں ہے۔ اور یہ قیامت والے دن بہت بڑا بوجھ ہوگا حقوق العباد کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں معافی کروا دی جائے۔ رہا یہ مسئلہ جی اللہ تعالیٰ نے 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیا، وہ بات درست ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ صحیح حدیث ہے کہ اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اسلام سے پہلے کی باتوں کو اسلام کے بعد کی باتوں پر منطبق نہیں کیا کرتے۔ اور توبہ کی جو 6 شرطیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا معافی مانگ لی جائے یا پھر اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا قبرستان کو صاف کرنا جائز ہے؟ جی قبرستان کو صاف کرنا جائز ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر انسان کو ڈر لگے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبرستان ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، اس کو آپ صاف کریں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور جو قبرستان صاف ہوگا نا وہ بھی دیکھ کر ڈر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو انٹرنیٹ تو ہر ایک کے پاس موجود ہے، گوگل پر صرف بقی لکھیے تو آپ کے سامنے بقی کا قبرستان آ جائے گا۔ میرا پہ بیٹا ترحیب گھمن بھی وہیں پہ دفن ہے،
تو اس کو دیکھ کر آپ کو واقعی خوف آئے گا. لہذا صفائی جو ہے نا وہ خوف کے مخالف نہیں ہے.